آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمارا جو پہلا درس ہے وہ مسلسل اس تعلق سے ہو رہا ہے کہ ہم دلیلوں کو کیسے سرچ کریں، کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں کیسے پڑھیں گے۔ آج میں نے کچھ اضافہ کیا ہے کہ ہم تفسیر کو بھی کہاں سے اور کس طریقے سے اور کس جگہ سے آتھینٹک تفسیر، سلفی تفسیر، وہ تفسیر جو ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ تفسیر ہم کہاں سے پڑھیں گے، آج اس تعلق سے ہم بتائیں گے۔ تو علم اگر غلط علم حاصل کرتا ہے تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ سلیبس کا انسان کے اوپر، انسان کے ذہن پر اور دل و دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں جو سلیبس تیار کیا جاتا ہے اس پر باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، ریسرچ ہوتا ہے کہ سلیبس میں کون سی کتاب رکھی جائے۔ حتیٰ کہ اگر ایک کتاب میں ایک چیپٹر بھی اگر فضول آ جائے، غلط قسم کا آ جائے جس سے ذہن خراب ہو سکتا ہے، تو اس کو اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو سلیبس، کتاب، تعلیم، اس کا ذہن پر، دل پر اور انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم لینی ہے تو صحیح تعلیم لینی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو تعلیم کس طرح سے حاصل کریں، کہاں سے ہم آتھینٹک تعلیم حاصل کریں، کس جگہ سے ہمیں صحیح تعلیم حاصل جو ہم کر سکیں گے۔ تو اس تعلق سے آج پروگرام ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں قرآن کے ترجمہ کو اور تفسیر کو آتھینٹک طریقے سے کہاں سے، کس طریقے سے حاصل کریں اور معلومات کریں۔ پڑھنا چاہیں گے تو کس جگہ سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم جو ہے قرآنی آیات کے سرچ کے تعلق سے جان لیتے ہیں، اور اس پر کچھ ہم آپ لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پچھلے ہفتہ ہم نے بتایا تھا قرآن کی آیت کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا اسلام 360 سے۔ اسلام 360 میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو میں ساری چیزوں کی تائید نہیں کرتا۔ اس میں بریلوی ترجمہ ہے، شیعہ کا ترجمہ ہے، دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، اس کے اندر تفسیریں ہیں، سب مسالک کی تفسیر ہیں، تو اس میں صحیح باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں۔ تو میں صرف اس کا استعمال سرچ کرنے کے لیے، قرآن کی آیت کو اور احادیث کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے کا میں حکم دیتا ہوں کہ اس ایپ کو صرف سرچ کرنے کی حد تک رکھیں۔ جب مطالعے کی باری آئی کہ ہم قرآن کا ترجمہ دیکھنا چاہیں گے، قرآن کی تفسیر دیکھنا چاہیں گے، تو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو اب اس ایپ کا استعمال نہیں کریں گے ہم۔ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم پھر دوسری جگہ جائیں گے۔ ابھی اس ایپ کو ہم استعمال کر رہے ہیں قرآن کی آیت کو سرچ کرنے کے لیے، تو ہم آپ سے کچھ مشارکت چاہتے ہیں۔ جیسے ہم اس ایپ میں کھول کر قرآن سرچ کرنے کا جو طریقہ ہم بتائے تھے، اس میں سے جو مین طریقہ تھا قرآن کو عربی لفظ کے ذریعے سرچ کرنا۔ تو ہم نے بتایا کہ عربی لفظ قرآن کی کوئی بھی آیت جو آپ نے عالم سے تقریر میں سنی ہے، بیان میں آپ نے سنا ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی آیت آ رہی کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی آیت ہے، ہم اس آیت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، پھر بعد میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، تو ہم پہلے آیت کو سرچ کریں گے، وہ آیت ایکچوئل ہے کہاں، کس صورت میں ہے، کتنے نمبر کی آیت ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہم نے بتایا کہ اس آیت کا ایک امپورٹنٹ لفظ، جیسے ان اللہ مع الصابرین ایک آیت ہے، اس میں سے ایک امپورٹنٹ لفظ جو مین اور اہم لفظ ہے، الصابرین جیسے لے لیں گے۔ اللہ جیسے قرآن میں بہت جگہ آیا، الصابرین کہیں کہیں آیا، کم آیا ہوگا، تو جو لفظ قرآن میں کم آیا ہے اس لفظ کو لکھیں گے تو کم سے کم آیتوں کو ڈھونڈ کے ہم کو جلدی سے بتا دے گا۔ تب یہاں پہ ہم الصابرین لکھیں گے تو قرآن کی وہ آیت بھی آ جائے گی، اور جہاں جہاں الصابرین کا لفظ ہے وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں عربی میں ہم لکھتے ہیں الصابرین۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہی نمبر پہ آیا اللہ مع الصابرین۔ اب ہو سکتا ہے دیکھیں پوری آیت پہ کلک کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم کو پتہ چل گیا یہ آیت کہاں ہے۔ اب اس آیت پہ کلک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کس صورت میں ہے اور کتنی نمبر۔ آیت نمبر تو پتہ چل رہا ہے 153 ہے، لیکن صورت نمبر پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس آیت پہ کلک کریں ہم۔ آیت پہ کلک کر کے ہم جو ہے
یا ٹرانسلیشن پہ کلک کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ ہے ویسے. یہاں جا کے ہم ڈیٹیل پہ، جیسے ہم 3 نقطے 4 نقطہ بنا ہوا، اس پہ جا کر کے ڈیٹیل پر ہم کر دیں گے تو اس آیت کی ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے سامنے آ جائے گی. یہ جو ہے ترجمے کے ساتھ، اور اوپر میں آپ کے سامنے ہے سورۃ البقرہ، اور جہاں پر نشان ہرے کا نشان لگا ہوا دیکھیں، یہ ہرا کا نشان دکھا رہا ہے 153 153 نمبر کی آیت. اب ہم قرآن کی آیت ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کی اگر کچھ تفسیر ہوگی تو وہ تفسیر دیکھنا چاہیں گے. اب ہم تفسیر اور ترجمہ کہاں سے پڑھیں گے؟ یہاں سے نہیں پڑھیں گے. حالانکہ مولانا جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، لیکن استفادہ کے لیے سب سے آسان اپلیکیشن اور جو ہے موبائل کا اپلیکیشن وہ احسن البیان ہے. ہم اپنے مطالعے میں احسن البیان رکھیں گے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عمر میں ایک ارادہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک لمبا ارادہ کر لیں کہ زندگی میں ایک بار ہمیں احسن بیان ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے. یا اگر ہمت زیادہ ہے تو سمجھ لیں 6 مہینے میں ختم کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ ہمت ہے تو یہ سوچ لیں ہم کو 6 مہینے سے کم 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں ہمیں ختم کرنا ہے. ایک مرتبہ کم از کم زندگی میں قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ اس بندے کے، اس آدمی کو معلوم ہو سکے اللہ نے کیا کیا بتایا ہے. عمل کرنے والی بات تو اللہ سے توفیق طلب کریں گے، ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں، کتنی طاقت ہے، کتنی جو ہے عمل کرنے کی حیثیت ہے. لیکن کم از کم اللہ کا پیغام تو ہمارے تک آ جائے. اللہ نے جو پیغام نازل کیا ہے 23 سال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی تگودو کی ہے، اور قرآن کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنا دین کو پھیلانے کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں. ہم کیا اس قرآن کو کم از کم پڑھ بھی نہیں سکتے؟ اتنی بھی محنت نہیں کر سکتے؟ اور کیوں نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے. تو اب ہم جو ہے اس ایپ کا استعمال ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی آیت کو سرچ کریں گے اور حدیث کو ہم سرچ کریں گے. اور سرچ کرنے کے لیے میری نظر میں موبائل میں اس سے بہتر ایپ کوئی نہیں ہے. اس کو قرآن کی آیتوں کو سرچ کرنے کے لیے اور احادیث کو سرچ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اس میں ایک چیز میں اضافی بتا دوں، اس ایپ سے تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں تو بڑا زبردست جو ہے اس کے اندر ایک دیا گیا ہے تلاوت کا، خود بخود قرآنی آیات چلتی ہیں. یہ اس پروگرام پہ ہم کلک کر رہے ہیں اور سب سے بائیں طرف میں جو ہے جو قرآن کا اپلیکیشن ہے، قرآن کے اپلیکیشن پہ کلک کر دیں. آپ دیکھیں القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے جائیں، یہاں لکھا ہوا ہے القرآن، اس کے نیچے اس پہ کلک کریں. یہ پرچار آتا ہے، اس کو آپ پرچار کو ختم کر دیں. اب یہ جو ہے جیسے آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی ہمیں تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ سورہ کہف سورت نمبر 18 ہے، سورت نمبر 18 پہ ہم چلے جائیں گے. یہ دیکھیں سورت نمبر 18 پہ ہم کلک کرتے ہیں، سورۃ الکہف پہ، اور ہم اس سورت کو پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم موبائل کو صرف ایسے ہاتھ میں رکھے رہیں گے، موبائل کو صرف ہاتھ میں رکھے رہیں گے. دیکھیے دائیں طرف آپ کے یہ نشان دکھائی دے رہا ہے، آپ یہ 3 لکیر کا نشان ہے دیکھ رہے ہیں، اس لکیر پہ ہمیں کلک کر دینا ہے. دیکھیں اب ہاتھ میں موبائل صرف رہے گا، آیتیں چلتی رہیں گی. اب آپ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، کوئی بھی صورت اختیار کر لیں، اور یہ آپ کو جو ہے شاشات چینج کرنا اور اس کو بدلنے کی آپ کو ضرورت نہیں. قرآن اس طرح سے چلتا رہے گا اور آپ تلاوت کرتے رہیں. اسپیڈ اگر بڑھانا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ دوسری مرتبہ کلک کریں گے، اسپیڈ نمبر 5 ہو گیا. اگر تلاوت مزید اچھی آپ کی اسپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں، اسپیڈ بڑھا بھی سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو یہاں دیا گیا ہے تلاوت کے تعلق سے. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. یہ چیز ایک بہترین جو ہے خوبی ہے، اس میں کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن میں اس سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، عام طور سے اس طرح سے تلاوت کرتا ہوں. اچھی چیز ہے یہ خصوصیت میں نے دوسرے اپلیکیشن میں نہیں دیکھا ہے، تو وہ بہت اچھی چیز الحمدللہ.
تو ہم یہاں قرآن کی آیت کو معلوم کر لیے اس کے ذریعے سے، قرآن کی آیت کس صورت میں ہے، آیت نمبر کتنا ہے۔ اب ہم قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تفسیر کے لیے میں نے کہا احسن البیان، متعدد تفسیر دیکھنے کے لیے مکتبہ شاملہ اردو، یہ آپ کے اسکرین پر 3 جو ہے اپلیکیشن ہے، احسن البیان، مکتبہ شاملہ اردو اور اسلام 360۔ میں بار بار اسلام 360 کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ غلط فہمی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہم جو ہے اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس میں شیعہ کا ترجمہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ استعمال جس حد تک ہماری ضرورت ہے اتنی حد تک استعمال کریں گے، مطالعے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہم قرآن کی آیت کو تلاش کریں گے، اگر کہیں خوبی ملتی ہے، جیسے یہودی نے راکٹ بنایا، جہاز بنایا، اس پہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے، اس کے اندر وہ خوبی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہودی کی ہر چیز استعمال نہیں کریں گے، لیکن جس چیز کو استعمال کرنے میں ہمیں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہم نے سرچ کر لیا، اب ہم ترجمہ تفسیر دیکھیں گے تو احسن البیان میں جائیں گے۔ ایک تفسیر ہم مطالعے میں رکھیں گے، احسن البیان، یہ مولانا جونا گاڑی صاحب کا ترجمہ ہے اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ مختصر تفسیر ہے لیکن بہترین ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس تفسیر کو شائع کیا، اردو میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہندی میں، انگلش میں، نیپالی میں، مختلف زبانوں میں سیم اسی کا جو ہے ترجمہ کیا گیا، کیونکہ یہ ترجمہ اوتھینٹک ہے اور بہت بہترین ہے، اور تفسیر بھی مختصر ہے اور بہت بہترین جامع معنی تفسیر ہے۔ تو اپنے مطالعے میں ہم تفسیر احسن البیان رکھیں گے۔ اگر ہندی پڑھنا جانتے ہیں تو ہندی میں بھی ہے، انگلش پڑھنا جانتے ہیں تو انگلش میں بھی ہے۔ اردو والوں کے لیے ہمارا یہ ہے احسن البیان، یہ ایپ جو آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں یہی ایپ اردو والا احسن البیان کے نام سے اور بھی ایپ ہے، گرین کلر کا ایک آئے گا سمبل آپ کو، آپ وہ استعمال نہ کریں، جو آسان میں مجھے لگتا ہے اس ایپ کو جو وائٹ کلر کا ہے اور لکھا ہوا بلیک میں، اس پہ آپ کلک کریں اور اس پہ جو ہے آپ چاہے جو ہے 1 نمبر اس پہ کلک کرتے ہیں، یہاں دائیں طرف جو نشان ہے 3-4 لکیریں ہیں، اس لکیر پہ کلک کریں گے تو یہ سورت کی فہرست ہے، قرآن کی سورتوں کی فہرست ہے۔ آپ سورتیں جو ہے وہ تلاش کریں گے اور انگلی سے اوپر نیچے کر کے اس سورت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی اس سورت تک پہنچنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی، تو اوپر دیکھیں سرچ لکھا ہوا، ٹائپ ہیئر ٹو سرچ اے سورہ نیم، سورہ کا نام لکھیں یا صرف ایک ورڈ لکھیں گے وہ سورت آ جاتی ہے۔ اردو ہی میں جیسے لکھیں، سورہ قمر کے لیے ہم جو ہے قاف لکھتے ہیں، قاف لکھنے کے بعد جس صورت میں قاف آیا ہوا وہ صورت کا نام آ گیا۔ میم بھی ڈال دیتے ہیں تب دیکھیں اور قریب ہو گئے ہم، سورہ قمر بھی ہمارے سامنے، لقمان بھی ہمارے سامنے، سورہ قمر پہ ہم آ گئے۔ اب جیسے سورہ قمر کی ایک آیت ہے 17 نمبر کی، اگر 17 نمبر پہ جانا چاہتے ہیں تو بائیں طرف 4 لکیریں ہیں، دائیں طرف لکیر قرآن کی صورتوں کو اختیار کرنے کے لیے، بائیں طرف کی لکیر قرآن کی آیتوں کو اختیار کرنے کے لیے۔ اب ہم بائیں طرف کی لکیر پہ کلک کریں گے اور سب سے اوپر جو دیا ہوا دیکھیں یہ گو ٹو کا آپشن ہے، گو ٹو پہ کلک کریں گے اور اس کو آگے پیچھے جتنا کریں گے اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں۔ نیچے دیکھیں نمبر بھی آ رہا ہے، وہ نمبر کا مطلب ہے اتنے نمبر کی آیت۔ اب جیسے ہم 17 پہ جانا چاہیں تو دیکھیں یہاں ہم 17 کر دیے، اس کے بعد نیچے میں گو لکھا ہوا، کینسل اور گو، ہم گو پہ کلک کریں گے، گو پہ کلک کریں گے اور 17 نمبر کی آیت ہمارے سامنے ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ہم یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کیا لکھا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں 3 نمبر بریکٹ میں 3 لکھا ہوا ہے، وہ 3 لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس آیت سے متعلق کچھ تفصیل ہے، اس کی تفسیر اور تشریح کچھ ہے، تو وہ نیچے 3 نمبر دیکھیں گے، نیچے 3 نمبر آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنا، سیکھنا
اور اس کے معانی کو جو ہے جاننا، مفاہیم کو جاننا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ جیسے سنسکرت کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، بہت مشکل ہے، بہت کم جو ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر دیکھیں مذہب کی کتاب ہے ان کی، لیکن ان کے مذہبی لوگوں میں اگر 1 کروڑ ہندو مذہبی علماء ہوں، 1 کروڑ میں ممکن 10 15 20 50 100 آدمی اس کے معنی کو، اس پوری کتاب کو سمجھنے والا ہوگا۔ اور ہم سے زیادہ تو عبدالرحمن صاحب جانتے ہیں، پوری ہسٹری بیان کر دیں گے۔ اور مسلمان میں کیا ہے، قرآن کو اگر تھوڑی سی توجہ، یہ تو الگ بات ہے، قرآن پہ لوگ مسلمان توجہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن جو توجہ اگر دینا چاہے، تھوڑی سی توجہ دے کر قرآن کے مفاہیم اور مطلب کو آسانی سے اور کم دنوں میں آدمی سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ قرآن ہائی لیول کی کتاب ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنا اتنا ہی آسان بنا دیا ہے۔ ہائی لیول کی کتاب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو آسان بنا دیا۔ ہم نے 2 چیزیں یہاں آپ کو بتائیں۔ ایک چیز، قرآن کی آیت کو ہم نے کہیں سنی، ہمارے دماغ میں ہے، ہم نے سن رکھا ہے، یا کوئی تقریر میں بیان کر رہے ہیں، ایک آیت پڑھی انہوں نے، اس آیت کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت کو پہلے ڈھونڈیں گے کہ سورت کی ہے، کتنے نمبر کی ہے۔ آیت ڈھونڈنے کے لیے ہم نے اسلام 360 کا استعمال کیا۔ آیت کا جو مین ورڈ تھا ہم نے عربی اعتبار سے سرچ کیا، عربی کی پیڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ آیت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس کا ایکچوئل ترجمہ ہم دیکھنے کے لیے تفسیر اصل البیان یہاں اپلیکیشن کھولیں گے اور آیت اور ترجمہ نمبر لے کر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیں گے۔ کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں؟ عبدالغفور صاحب کر لیں گے؟ تقلید چھوڑ کے، یہ تو بہت بڑا پہاڑ سے جو ہے، پہاڑ پہ سے نہیں سمجھ لیں، چھوٹے نیچے سے آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، تو ایک چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہے، اس چیز کو ٹرائی کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ سمجھ میں آیا ہے میری بات؟ یعنی کر سکتے اگر چاہیں تو۔ عبدالرحمن صاحب کر لیں گے انشاءاللہ۔ عبدالعزیز صاحب آپ کر لیں گے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ میں کر رہا ہوں ماشاء اللہ، یہ جو ہے اپلیکیشن کا اپلائی ہو گیا سمجھیے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہی ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اگر کر لے جاتے ہیں تو جو سیکھ رہے ہیں سمجھیے وہ ہمارا مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ یعنی اب ہم کو بھی خوشی ہے کہ اب جو بتا رہے ہیں الحمدللہ وہ چیز جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ایک تفسیر کے لیے ہم نے استعمال کیا احسن البیان، ایک تفسیر۔ اگر ہم متعدد سلفی تفسیر کو پڑھنا چاہیں تو متعدد سلفی تفاسیر کے لیے ایک بہترین موبائل ایپ، اور یہ کمپیوٹر میں بھی، اگر آپ ڈیسک ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ چلاتے ہیں، تو مکتبہ شاملہ اردو گوگل پہ لکھیں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہاں پر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی مل جائے گا، لیکن موبائل کے لیے بھی ایپ بنا دیا گیا الحمدللہ، اور بہت مفید ہے۔ تو یہ مکتبہ شاملہ اردو ہے، مکتبہ شاملہ اردو پہ جائیں، اس کی متعدد خصوصیات ہیں، یعنی یہ اسلام 360 کے طرز پر ہے، لیکن ڈھونڈنے کی اتنی خصوصیات نہیں ہے۔ قرآنی آیات اور حدیث کو جیسے سرچ کرنے کا اسلام 360 میں آپشن رکھا ہے، اتنا آپشن نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ڈھونڈنے کا آپشن دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ہم اس کا استعمال استفادے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ علم، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر، متعدد تفسیر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تشریح بھی ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث ہے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو اس حدیث کے نیچے اس کی وضاحت بھی اس اپلیکیشن میں دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں سلفی تفسیر کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، فتاوے کی کتابیں، اگر کوئی عالم دین ہے خطبات کی کتاب چاہیے تو خطبات کی کتابیں، مسائل آپ کو جاننے ہیں تو مسائل سے متعلق کتابیں، یعنی کتابوں کی ایک لمبی سی فہرست یہاں جمع کر دی گئی۔ اب دیکھیں ہم اس کو کھولتے ہیں
ہم نے کھولا ہے، اور جو اس میں بھی دیکھیں دائیں طرف جو 3 لکیریں ہیں، ہم نے مکتبہ شاملہ اردو کھول لیا ہے، دائیں طرف جو لکیریں ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں یہاں شو ہو رہی ہیں۔ تو متعدد تفاسیر سلفی منہج کی تفسیر سے استفادہ کرنے کے لیے مکتبہ شاملہ اردو کا ہم استعمال کریں۔ ایک تفسیر کے لیے ہمیں بہت آسان ایپ ہے احسن البیان، متعدد تفاسیر کو دیکھنے کے لیے ہم مکتبہ شاملہ اردو کا استعمال کریں گے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے قرآن۔ قرآن پہ کلک کریں گے تو قرآن کی جو ہے صورتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ دیکھیں ساری صورتیں آپ کے سامنے آ جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر سورہ فاتحہ پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہم کلک کر دیے ہیں۔ یہاں صرف متعدد تفسیریں، ترجمے بھی متعدد قسم کے، سلفی منہج کے متعدد ترجمے بھی ہیں اور متعدد تفسیریں بھی ہیں۔ کہاں سے ترجمے آپ کو معلوم ہے؟ سب سے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ ہے، اس کے نیچے جو باکس بنا ہوا ہے یہاں لکھا وہ ترجمہ جوناگڑھی، ترجمہ جوناگڑھی، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں۔ آپ کلک کرنے کے بعد دیکھیں کتنے ترجمے آپ کو مل رہے ہیں، 2 2 4 2 6 7 ترجمے مل رہے ہیں۔ مختلف علماء کرام کے سلفی منہج کے ترجمے مل گئے آپ کو۔ بسم اللہ کا فلاں مولانا نے کیا کیا، فلاں مولانا نے کیا کیا، فلاں مولانا نے کیا کیا، یہ ترجمے ہیں۔ اور متعدد تفسیر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا تفسیر احسن البیان، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں کتنی تفسیریں ہیں، سبحان اللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تفسیریں ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی تفسیروں کو ہم خرید بھی نہیں پائیں گے، گھر میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی تفسیریں ہمارے پاس آسانی سے ایک معمولی اپلیکیشن میں جمع ہے۔ قرآن کی صرف یہ آیت میں کسی بھی آیت سے کوئی بھی تفسیر ہمیں معلوم کرنا ہے، وہاں جا کر، اور متعدد علماء کی ایک تفسیر سمجھ میں نہیں آئی، بھروسہ نہیں ہوا، ہمیں لگتا ہے نہیں کچھ مزید معلومات، تو مختلف تفاسیر دیکھ کر اطمینان کلی حاصل کر سکتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح مفہوم، مطلب اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن ہم قرآن کے مختلف ترجمے اور مختلف تفاسیر کو جاننے اور معلوم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ استعمال ہمارے لیے آسان ہے، آپ اپلائی کریں، اور اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے پوچھیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمیں علم دین کو سیکھنے کی توفیق دے، علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔